اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم عاد اور سمود تاریخ کی ایسی قومیں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ قوت اور طاقت سے نوازا تھا، اور ان کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ان کے بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد پیدا ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور ترین تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کے ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم پیدا ہوئی جن کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بیٹے سمود سے یہ قوم تھی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی تک پہنچ گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا۔ اس وقت کی سب سے طاقتور ترین قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر اتنا بڑا رحمت کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور اور ترین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے بھی نوازا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھوں کے برابر بتایا جاتا ہے۔ ان کی عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جیسی قوم اور کوئی بھی پیدا نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے، ہمیشہ جوان رہتے تھے، اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں اور طاقت سے اور تندرستی سے نوازا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل عطا فرمایا اور اس کو صفحہ سے مٹا دیا اور اس کو باقی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس قوم کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کے نشانات کو باقی رکھا ہے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کے شوقین تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے خوبصورت محلات بناتے تھے اور انہی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغ، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے محلات اتنے خوبصورت تھے کہ اتنی دور دراز سے لوگ صرف ان کے محلات دیکھنے آیا کرتے۔ یہ قوم اپنی اسی وجہ سے سرکشی اور تکبر کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور انہیں یہ بات بھول گئی کہ کچھ عرصے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے قوم عاد کو اسی وجہ سے دردناک عذاب دیا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔
اس بدبخت قوم کی طرف اور طاقتور قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو نافرمانی اور سرکشی سے روکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بلایا، ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچہ دے دے اور اپنے اندر اتنا دودھ لے کر آئے کہ ہم سب اس کا دودھ پئیں، اور دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک خوبصورت اونٹنی نکلتی آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب کے دودھ پینے کے باوجود بھی اس کا دودھ وافر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ تمام لوگ لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے بدبخت سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا۔ اس طرح ان کی اونٹنی اور اس کا بچہ لوگوں کے سارے چشمے پی جاتا۔ پھر ان کی قوم نے شکایت حضرت صالح علیہ السلام سے کی کہ یہ سارا پانی ہمارے چشموں کا پی جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور ایک دن ان لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس پر خوش نہ ہوئے اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی کوشش کی۔ ایک طاقتور سردار کی بیوی صندوق کی 2 بیٹیاں تھیں، تو اس نے صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا کہ تم اگر اپنے گھر میں اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تمہارے اپنی بیٹیاں دے دوں گی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے نیک تھے اسی لیے وہ ان کی بات نہ مانے۔ پھر اس عورت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹیوں سے کرا دوں گی۔ اسی رات 2 آدمی تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جا کر مار ڈالا، اور پھر ان لوگوں کا جی نہ بھرا کہ صالح علیہ السلام کو بھی مارنے لگے، اور وہاں پہ 9 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 لوگ مر گئے اور وہ غرق ہو گئے۔ صبح ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ تو مر چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور سرکشی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی عیش و عشرت کرنی ہے تم لوگ کر لو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں یہ بتایا تو وہ لوگ پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم یہ 3 دن شباب میں گزاریں کہ شراب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارا رنگ زرد ہوگا،
اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ کالا ہو جائے گا اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ان لوگوں نے پھر بھی سرکشی کی اور تیسرے دن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے منہ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم پر کون سا عذاب مسلط ہوگا۔ پھر چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے اتنی زور سے چینخ آئی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ سب مر کر گر گئے، اور وہاں پہ ان کے جسموں کو روح چھوڑتی گئی اور وہ مرتے جاتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور انہی کے گھر کو انہی کے اوپر گرا دیا اور وہ قوم غرق ہو گئی اور ان پر یہ عذاب مسلط ہو گیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی سرکشی کرنے سے بچائیں، اور جو سرکشی پچھلی قوموں نے کی ہے ہمیں بھی اس سرکشی اور نافرمانی سے بچائیں۔